آپ کو پتہ ہے بدنصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جنہوں نے کبھی غم کا مزہ نہیں چکھا ہوتا۔ بدنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی راتیں نیند سے خالی نہیں گئی ہوتی۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کبھی غم سے نہیں گزرا ہو، جس کی زندگی میں کوئی تکلیفیں یا پریشانیاں نہ ہوں، وہ خدا کو پہچان ہی نہیں سکتا اس طرح سے۔ کیونکہ خدا کو پہچاننے کے لیے تکلیف سے گزرنا، غم سے آشنا ہونا یا کسی بھی پریشانی کے اندر چلے جانا، وہ موقع ہوتا ہے اپنے رب سے جڑنے کا۔ اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جن کی زندگی میں وہ غم لے کے آتا ہے، جن کو وہ تکلیف دیتا ہے، جن کو وہ پریشانیوں سے گزارتا ہے۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں نوٹ کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو آپ شاید غور کریں گے اس کے اوپر، کہ جب انسان کی زندگی میں خوشی آتی ہے نا، جب بھی ہماری زندگی میں کوئی خوشی ہوتی ہے، وہ ہمیں شکر گزاری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یعنی خدا کی شکر گزار ہونا، خدا کا شکر گزار ہونا ہمیں یہ سکھاتی ہے خوشی۔ لیکن جو غم ہوتا ہے نا، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ کو خدا کے قریب لے کے جاتی ہے۔ اس میں خدا کے ہونے کا احساس جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کو تکلیف کے دوران اور غم کے دوران ہوتا ہے۔ تو غم اور تکلیف پھر برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں یہ آج تک سمجھ نہیں پایا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیفیں ہماری زندگی میں نہ آئیں، ہماری زندگی میں پریشانیاں یا غم نہ آئیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بہت بڑی اپرچونٹی کو لوز کر رہے ہیں اپنے رب کے قریب جانے کی، اپنے رب سے جڑنے کی۔ کیونکہ تکلیف کے دوران اور غم کے دوران آپ جتنا اچھا خدا کو پہچان سکتے ہیں، آپ جتنے اچھے طریقے سے اپنے کریٹر سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، عام حالات میں آپ ویسے نہیں کر سکتے۔ میں نے کبھی ان لوگوں کو خدا کے قریب نہیں دیکھا جن کی آنکھیں کبھی نم نہیں ہوتی۔ میں نے کبھی ان لوگوں کو خدا کے قریب نہیں دیکھا جو تکلیف میں جا کر روتے ہوئے بھیگی آنکھوں سے اپنے رب کو نہیں پکارتے۔ کیونکہ یہ سائیکلوجیکل ہے۔ آپ کی زندگی میں ساری خوشیاں ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی، آپ کو دنیا کی ہر چیز سے نوازا گیا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو خدا کا شکر ادا کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ آپ کا ان چیزوں کی وجہ سے دھیان ہی نہیں جاتا اس طرف۔ جب آپ جس کی زندگی میں کمیاں دیکھیں گے، محرومیاں دیکھیں گے، تکلیفیں دیکھیں گے، غم دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے وہ بندہ خدا کے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ غم ہی ہوتے ہیں جو آپ کو خدا سے ملنے کا موقع دیتے ہیں، اور یہ بڑے انمول لمحات ہوتے ہیں جب آپ اپنے خدا سے باتیں کریں، جب آپ انتظار کریں اس کے پاس جانے کا۔ اور اتنے خوبصورت اور نایاب ہوتے ہیں نا یہ لمحات، کہ جن کے اندر صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو۔ اس سے خوبصورت لمحہ مجھے بتائیں کوئی ہو سکتا ہے؟ کہ جب آپ صرف اپنے رب کو محسوس کر رہے ہوں، آپ کی ذات ہو اور آگے اللہ کی ذات ہو۔ لوگ تو ترستے ہیں ان لمحات کے لیے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غم اور تکلیف، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کو رب سے دور کرتی ہیں، اور خدا آپ کی زندگی میں یہ اس لیے لے کے آتا ہے تاکہ وہ آپ کو تکلیف دینا چاہ رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا صرف اور صرف ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے یہ آزمائشیں ہماری زندگی میں ڈالتا ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ وہ بھی لوگ بدنصیب ہیں جن کی زندگی میں کوئی چیلنج ہی نہیں ہوتا، جن کی زندگی میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، جن کی زندگی میں اس نے غم سے ان کو آشنا ہی نہیں کروایا۔ اس کا مطلب کہ اس نے اپنی پہچان لوگوں کو کروائی ہی نہیں ہے۔ نم آنکھیں، ایک وہ آنکھ جو بھیگی ہوئی ہو، ایک وہ دل جو ٹوٹا ہوا ہو، کیا وہ اس دل کے برابر ہو سکتا ہے جس کو کبھی چوٹ نہ لگی ہو، جو ٹوٹا نہ ہو؟ کیا وہ آنکھ اس آنکھ کے برابر ہو سکتی ہے جو کبھی نم ہی نہ ہوئی ہو، جن آنکھوں کے اندر کبھی آنسو آیا ہی نہ ہو؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اپنے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ رب کے اوپر چھوڑ دیا کریں۔ کہتے ہیں کہ خدا کی رضا میں راضی ہونے والے اور خدا کے فیصلوں کو مان لینے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ایمان کے بہترین درجے پہ فائز ہوتے ہیں۔ اور یہ درجہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ صرف وہ اپنے خاص بندے اور ان لاڈلے بندوں کو دیتا ہے جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ اپنی طرف پھیر دیتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہوں گے یہ لوگ، کبھی سوچا آپ نے، جن کے دل خدا خود اپنی طرف پھیرے؟ اور کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے دل اللہ تعالیٰ کسی اور جانب موڑ دیتا ہے۔ نہ تو ایسے لوگ پھر ہدایت پا سکتے ہیں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو سجدے کی توفیق ہوتی ہے، اور نہ ہی خدا کے قریب جانے کی توفیق ہوتی ہے ان کی۔ خدا کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھیں، اور ہماری زندگی میں جو غم، تکلیفیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں نا، ان کو گلے سے لگایا کریں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہوتا ہے تو وہ آپ کی زندگی میں ایسی آزمائشیں اور چیلنجز لے کے آتا ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔